جب بھی کبھی کسی محفل میں ہمارے معاشرے سے جڑے مسائل کی بات کی جائے تو ایک فکرہ اکثر اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دانشور ہمارے معاشرے کا جو رول پلے اسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا، یا ہمارے ہاں آئیڈیاز کا فقدان ہے، ہمارے ہاں انٹلیکچوئل فیکلٹی کا فقدان ہے۔ لیکن آخر وہ کیا رول ہے دانشور کا جو دانشور کو پلے کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا؟ آخر وہ کیا ذریعہ ہے جس سے آئیڈیاز کو پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں کیا جا رہا؟ ان تمام سوالوں پہ بات کریں گے اور اپنے مہمان سے پوچھیں گے کہ وہ اس کا کیا سلوشن دیتے ہیں۔ ان باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ناصر عباس نیر صاحب۔ ناصر عباس نیر صاحب نقاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، اردو کے شعبے سے منسلک ہیں، اورینٹل کالج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے نورنگ ٹاکس کے لیے آج ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ ہمارے معاشرے کے لکھاری بھی ہیں، دانشور ہیں، تھنکنگ مائنڈ رکھتے ہیں آپ، تو آپ سے میں بات یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو آئیڈیا کا جنم ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک بچے سے لے کے ایک میچورڈ انسان تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئیڈیا اور آئیڈیالوجی کا جنم کس طرح سے ہوتا ہے؟ عاصم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اس گفتگو کے لیے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اس نورنگ کے زیر اہتمام اس طرح کی گفتگوؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ کسی سوسائٹی میں خیالات کیسے جنم لیتے ہیں۔ مطلب خیال کا جو جنم ہے اس کا تعلق ایک ہماری جو انٹلیکچوئل فیکلٹی ہے اس کے ساتھ ہے، انٹلیکٹ کے ساتھ ہے، اور خیالات کا جنم یا خیالات کی تخلیق کا سب سے بڑا جو سمجھا جاتا ہے مرکز، وہ تو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ نالج پروڈکشن میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیال یہ کہنا کہ صرف یونیورسٹیاں خاص طور پر خیالات کو تخلیق کرتی ہیں، یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے باہر بھی جو دنیا ہے وہاں بھی خیالات تخلیق ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ایک غیر روایتی سی بات ہوگی کہ، اور ہم جو کہ زیادہ تر جو یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک طرح کی ہمارے اندر ایک خاص نرگسیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہر شعبے سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک نرگسیت ضرور پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسی لینس سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں جو انہیں ملتا ہے۔ اس سے ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بنیادی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ اس سے باہر جو دنیا ہے اس سے ایک طرح سے آپ کی بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ریلیٹ نہیں کر پاتی وہ جو باتیں ہوتی ہیں۔ تو خیالات کی جو تخلیق ہے وہ تو سوسائٹی کے جو باقی حصے ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ جیسے ادیب ہیں، وہ خیالات کی تخلیق میں بہت حصہ لیتے ہیں، فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور زندگی کے باقی جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی اس تخلیق کر۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم سوال یہ کہ خیالات کی تخلیق کی ہمیں ضرورت کب پیش آتی ہے، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ سوال کب اٹھتا ہے کہ خیالات کیسے جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم ذرا پیچھے جائیں، اسی اپنے معاشرے کی پرانی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو شاید یہ سوال نہیں سامنے آتا تھا خیالات کیسے تخلیق ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو سوسائٹی تھی وہ ایک خاص ڈھب پہ، ایک خاص اس راستے پہ چل رہی تھی، اور اس کی جو روایات تھیں وہ مستحکم تھیں، اس کے جو تمام ادارے تھے، انسٹیٹیوشن تھے، وہ سارے ایک صدیوں سے ایک طرح سے کام کر رہے تھے۔ لیکن جب پھر باہر سے خاص طور پر ہمارے یہاں نوآبادیات کا عہد شروع ہوتا ہے تو پھر ایک طرح کا ہمارے یہاں کرائسس آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خیالات کی تخلیق کا جو سوال ہے اس کا تعلق کرائسس کے ساتھ بہت ہے، بحران کے ساتھ۔ صحیح۔ یعنی کسی سوسائٹی کو نئے خیالات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب سوسائٹی کسی بحران کا شکار ہوتی ہے،
وہ بحران اگر معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، تہذیبی بحران ہے، دانش کا بحران ہے، علم کا بحران ہے، انسانی جذبات کا بحران ہے، انسٹیٹیوشنز کا بحران ہے، تو اس وقت پھر خیالات کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ اس بحران کو سمجھا جائے اور اس بحران سے نکلا جائے۔ تو میرا خیال ہے ہمارے ہاں یہ جو سوال پیدا ہوا کہ خیالات کیسے تخلیق ہوتے ہیں، تاریخی طور پر اس کا تعلق اس نوآبادیات کے ساتھ ہے۔ اچھا، حالانکہ یہاں پہلے بھی دوسری قومیں آتی رہی ہیں اور اس جہاں موجود ہے جس خطے پر، جس کو پہلے ہندوستان کہتے تھے، اس پہ وہ حملے بھی کرتے رہی ہیں، حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں۔ پرانے آپ وہاں سے لیے آریائی آئے، یونانی آئے، ایرانی آئے، اس کے بعد مسلمان آئے اور وہ مختلف علاقوں سے آئے، پھر اس کے بعد یورپ کے کئی لوگ آئے، لیکن سب سے زیادہ جب انگریز آئے ہیں تو انہوں نے اس سوسائٹی کی جو بنیادی ایک فیبرک تھی اس کو توڑ ڈالا۔ اور میرے خیال ہے جتنی انٹرونشن اور مداخلت سوسائٹی کے مختلف حصوں میں کلونیلزم کے زمانے میں ہوئی ہے، اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ کبھی آپ اگر کسی ایک گزٹیئر کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ وہ زمین کا ایک ایک انچ چپا اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کو اپنی طاقت میں وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اس سے انہوں نے آئیڈینٹی کے مسائل شروع کیے جس سے ہندوستان کا معاشرہ واقف نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا بحران تھا، یہ جو اتنی زیادہ مداخلت کی گئی تعلیم میں، کلچر میں، زبانوں میں، آپ کی جو روایات تھیں، آپ کی جو سوسائٹی کی باقی اقدار تھیں، ہمارا ادب تھا۔ مگر اگر میں اردو ادب کے حوالے سے بات کروں تو جتنی ہمیں پہلی دفعہ یہ تھا اردو ادب بحران کا شکار ہوا 1857 کے بعد، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اردو ادب کو بھی ایک طرح سے ریکنسٹرکٹ کریں گے، اس کی ایک نئی تشکیل کریں گے۔ اور پہلے ہمارا جو ادب جس طرح ایک سوسائٹی میں رول ادا کر رہا تھا ایک نیچرل قسم کا، تو اس کو ایک الگ بالکل کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا اور ایک بحران کی صورت میں، تو پھر اس کے ذریعے نیشنلزم کے جو تصورات۔ ناصر صاحب، اس میں اب ایک بڑی اہم آپ نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ آئیڈیا کے جنم ہونے کا یا جنم لینے کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ کرائسس بنتا ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ کیا وہاں کے لوگوں کو اس کرائسس کا ادراک ہے بھی کہ نہیں؟ جیسے آپ نے اس کو اگر نوآبادیاتی نظام کے ساتھ جوڑا ہے تو ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کرائسس تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کا ادراک ہے کہ نوآبادیاتی نظام بہت بڑا کرائسس ہے جس میں سے ہم گزرے ہیں، ایک ٹراما ہے جس میں سے ہم گزر کے آئے ہیں؟ میرا خیال ہے اب بھی اگر اب اس وقت بھی ہمارا جو معاشرہ ہے اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں اور اس معاشرے کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں آپ سیاسی مسائل لیجئے، اب اداروں کی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیے، اپنے نظام پہ نظر ڈالیے۔ ہمارے یہاں جس طرح یونیورسٹیاں قائم کی گئی، مغرب میں یونیورسٹیاں قائم کی، مغرب میں یونیورسٹیاں جو تھیں اس میں ریسرچ پہ بہت زور تھا، تخلیق پہ بہت زور تھا۔ ہمارے یہاں جو یونیورسٹیاں قائم کی گئی ان کی جو بنیادی اور طرح رکھی گئی کہ یہاں ایسے علوم پڑھایا جائیں جس کے ذریعے وہ جو ایک نئی بیوروکریسی آئی تھی اس میں وہ لوگ اس کے لیے کارندے تیار کیے جا سکیں، وہ اب بھی اسی طرح چلا رہا ہے۔ ہم نے کچھ اس میں کوئی بنیادی شفٹ نہیں کی۔ اسی طرح جو ہمارے باقی جتنے یعنی اسٹیٹ اپریٹس ہیں یا ایک آئیڈیولوجیکل اپریٹس ہے وہ تقریباً اسی جو کلونیل لیگیسی ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی، بلکہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بگاڑ آیا ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ بات ٹھیک ہے کہ معاشروں کو آگے دیکھنا چاہیے یا موجودہ زمانے کو دیکھنا چاہیے، پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے کیوں بار بار دیکھتے؟ کلونیلزم تھا، وہ گزر گیا، اب اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن پیچھے دیکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ ماضی ابھی ختم نہیں ہوا۔ ماضی تو وہ ہے نا کہ جو ایک قصہ پارینہ تھا اور ادھر وہ اب چلا گیا، اب اس کی کوئی نشانی باقی نہیں ہے، لیکن وہ ماضی، وہ اس کے تمام ادارے، اس کے تمام اس کا فریم ورک، اس کی جو خیالات تھے وہ سارے کے سارے چلے آ رہے ہیں اور وہ اب بھی ہمارے ہاں اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کلونیلزم کا سوال اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اب بھی موجود ہے۔ ہاں، اس کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل ہو گئی ہے، وہ ایک ہائپر کلونیلزم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا فیز ہے یہ ہائپر کلونیلزم ہے، لیکن ہے تو وہ کلونیلزم، اور یہ زیادہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ تو ایسے میں اس کرائسس کو سمجھنے اور اس کرائسس سے نکلنے کا ذریعہ تو یہی ہے کہ آپ خیالات تخلیق کریں اور اس کرائسس کو سمجھیں۔ اب ظاہر ہے کرائسس کا جو احساس ہوتا سب کو ہے، کرائسس کو بھگت سب رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کرائسس کا جو علم اور اس کرائسس سے نکلنے کا جو راستہ ہوتا ہے
وہ تو چند لوگ ہمیشہ ہر معاشرے میں سامنے آتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کرائسس ہے، اس کرائسس کی نوعیت یہ ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے. تو جو نکلنے کا راستہ ہے وہی دراصل خیالات. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کرائسس میں کوئی آئیڈیا کا جنم ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک دانشور کا ہونا بھی ضروری ہے. تو کسی بھی معاشرے میں جو دانشور کی پیدائش ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ تعلیمی نظام سے جڑی ہوئی ہوتی ہے یا تعلیمی نظام یونیورسٹی کالجز سے باہر بھی دانشور پیدا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے یہ دانشور بھی ایک ویسے تو ایک یہ ویسٹرن کنسٹرکٹ ہے. صحیح. دانشور کا ایک تصور ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے جو عقل مند تھے، حکیم تھے، دانش مند کہلاتے تھے. وہ تو ہر معاشرے میں وہ موجود رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی وہ پہلے موجود رہے. لیکن جو دانشور کا خاص طور پر یہ تصور ہے اور اس کی جن ذمہ داریوں کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ تو ظاہر مغرب سے ہمارے یہاں آیا ہے. اور مغرب میں بھی یہ زیادہ چونکہ اس کو جوڑا گیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے جو تمام علوم کو حاصل کرتے ہیں وہ ظاہر یونیورسٹیوں سے حاصل کرتے ہیں، تو لہذا دانشوری اور یونیورسٹیوں کا تعلق جوڑا گیا. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس سے باہر بھی یونیورسٹیوں سے باہر جو لوگ ہیں وہ بھی دانشور کی اس تعریف پہ پورا اترتا ہے. یعنی ان کے پاس بنیادی وہ دانائی ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے کی، مسائل کو سمجھنے کی، اور ان مسائل کا ایک بصیرت افروز حل پیش کرنے کی ان کے پاس ہوتی ہے. کیونکہ اس میں ایک اور بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ علم کا تصور کیا رکھتے ہیں، کہ آپ کے نزدیک علم کیا ہے. یعنی دانشور جو ہے اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، دانائی رکھتا ہے. یعنی دانائی آپ سمجھنے کہ علم کا ایک بلند ترین درجہ ہے کہ اس کے پاس دانائی ہے اور وہ اس دانائی کی مدد سے ایک معاشرے کی قیادت کر سکتا ہے. اب ہم وہ دانائی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جو ویسٹرن تصور ہے، موجودہ تصور، وہ تو یہی کہتا ہے کہ جو علم ہے وہ تو صرف یونیورسٹیوں سے پیدا ہوگا اور وہ جو تحریر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن بہت سے معاشرے ہیں جہاں تحریری نظام موجود نہیں ہے اور وہاں علم کا ذریعہ جو زبانی روایت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. یا پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز کہ خود انسان کے جو تجربات ہیں وہ ان تجربات سے بھی انسان بہت دانائی اخذ کرتا ہے. یعنی علم صرف کتابوں سے اخذ نہیں کیا جاتا. علم حاصل کرنے کا جو براہ راست ذریعہ ہے زندگی کے اس عمل میں حصہ لینا اور اس کو سمجھنا. اور ویسے بھی اگر آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے نہیں تھا کہ جس نے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں تو وہی عالم ہوگا. باقی بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کتابوں کا رول نہیں ہے، کتابوں کا بلا شبہ رول ہے، لیکن ہمیں اس کتابوں کے کردار پہ اتنا زیادہ دے کے جو باقی اس سے باہر ہے اس سے نہیں دینے. مثلا میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ لیوی سٹراس نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی کتاب دا سیویج مائنڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جو تجریدی فکر ہوتی ہے یہ جن معاشروں میں ہوتی ہے وہی معاشرے ترقی یافتہ یا مہذب کہلاتے ہیں اور انہی کے پاس اعلیٰ ترین علم اور اعلیٰ ترین دانش ہوتی ہے. اور مغرب چونکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے فلسفے میں اتنی ترقی کی اور ہمارے پاس فلسفے کی اتنی بڑی روایت ہے کہ ہم نے ایک تجریدی فکر پیدا کی ہے، تو اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہم تہذیب کے سب سے اوپر سیڑھی کے اوپر والے پائے پہ ہیں. اور جو اس سے معاشرے جن میں یہ تجریدی فکر نہیں ہے تو وہ ایک اس سے محروم ہے. تو لہٰذا وہ قدیم زمانے کا انسان جو ہے جس کو سیویج کہا گیا، ایک بڑی ڈیروگیٹری ایک اصطلاح ہے، تو لہذا وہ تہذیب کے دائرے سے باہر ہے. تو اس نے اس تصور کو چیلنج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو تجریدی فکر ہے وہ واحد ایک پیمانہ ہے عقل و دانش کا. اس کے علاوہ بھی زندگی کو سمجھنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ الٹرنیٹ طریقے ہوتے ہیں اور وہ معاشروں میں موجود ہوتے ہیں. تو ہم صرف میرا جو ایک موقف تھا صرف یہ تھا کہ ہم جب دانشور کو کہتے ہیں تو دانشور صرف وہی نہیں ہے کہ جس نے تجریدی فکر پہ زیادہ کام کیا ہے یا اس کا، تو اس سے باہر بھی جو لوگ ہیں اس دائرے سے باہر، تو ان کے ہاں بھی دانش ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ کہ ہماری جو ڈسکرسو سپیسز ہوتی ہیں ان میں ایک خاص جو طبقہ ہے اس کا ایک غلبہ ہے، تو جو اس سے باہر ہے اس سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے. تو اگر ہمیں معاشرے کو چاہیے دانشور تو ہمیں جو اس سے باہر ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور ان کی بات کو سننا چاہیے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. یہ جو ڈویلٹی کریٹ ہوئی ہے نا ہماری ابھی گفتگو میں دانشور اور دانش مند کی،
اب ان کی جو دانش ہے نا، جو دانشور کی دانش ہے، اس تک رسائی شاید عام آدمی کی نہیں ہو پاتی. اس میں اس کے خیالات کی پیچیدگی بھی باعث بن جاتے ہیں سم ٹائمز جو لینگویج کا بیریئر ہے وہ بھی بن جاتا ہے. جبکہ جو دانش مند ہے اس کی جو دانائی ہے یا جو اس کی دانش ہے وہ ایک عام انسان سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارے جیسے معاشرے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا دانشور جو ہے وہ دانش مند کے قریب ہوتا جائے اور یہ تفریق کم سے کم ہو سکے؟ دیکھیں اس کا تو یہی حل ہے کہ دیکھیں ہم جن لوگوں کے لیے لکھتے ہیں یا جن کے لیے بات کرتے ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے بولنے کے اسلوب اور اس ہمارے بولنے میں استعمال ہونے والی جو منطق ہے اور استدلال ہے اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے کس کے لیے ہیں. تو اگر ہم اپنے سامنے صرف جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو رکھیں گے تو ظاہر ہے ہمارا جو پیرایا اظہار ہے وہ اور ہوگا، وہ ایک عالمانہ ایک ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے جو سننے اور پڑھنے والے ہیں اگر ان کو عام لوگوں کو سامنے رکھیں تو ہمارا جو پیرایا بیان ہے وہ ذرا مختلف ہو جائے گا. تو اصل تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کیا سوسائٹی کے صرف ایک چھوٹے سے ایک اقلیتی طبقے کو مخاطب کر رہے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یا سوسائٹی کے جو باقی طبقات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے یہاں اگر کوئی المیہ ہے دانشور کا تو وہ یہی ہے کہ وہ معاشرے کے جو باقی بہت سے طبقے ہیں اور خاص طور پر جیسے دانشور زیادہ تر ایک جو شہری تمدن کا اور ایک جامعات کا، اخبارات کا، میڈیا کا، اس سے ہے. اس سے باہر بھی ہمارے ملک میں بہت سے جگہیں ہیں جہاں اس طرح میڈیا کی رسائی نہیں ہے، جہاں شاید ہمارا کبھی جو شہر میں رہنے والا یونیورسٹی کا پروفیسر یا ایک بڑا ادیب یا ایک صحافی یا سوشل سائنٹسٹ وہ شاید باہر کبھی جاتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اصل تو چیز یہ کہ ہم جن کے لیے لکھتے یا بولتے ہیں ان کا جو ایک ٹارگٹ آڈینس جس کو کہتے ہیں اس کا تصور تبدیل کرنا چاہیے. اور اب تو ظاہر ہے ان تک پہنچنے کے ہمارے پاس جس طرح آپ نے یہ شروع کیا ہے بہت سے ذرائع ہیں. بالکل صحیح. اپنی گفتگو کا جو ہدف ہے ان کو بھی بنانا چاہیے. لیکن سر کیونکہ ہم اپنی عام جو گفتگو ہے اس کے اندر اکثر جب کوئی مسائل پہ بات کرتے ہیں معاشرے کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دانشور نے جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. تو کیوں نہ آج اس پہ بات کی جائے کہ دانشور کا رول اصل میں ہے کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. دانشور کو تو ہم نے کافی حد تک ڈیفائن کر لیا، لیکن اسی دانشور کی بات کریں. ابھی دانش مند کی ہم نہیں کرتے. دانشور کا رول آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ہمارے جیسے معاشرے میں؟ دیکھیں یہ کافی ایک پیچیدہ معاملہ ہے کہ اور اس سوال کے کئی پہلو ہیں کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دانشور سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر جب وہ مقابلہ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے دانشور سے، مثلا جس طرح ہندوستان میں اگر اروندھتی رائے ہے جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اس پائے کا کوئی دانشور نہیں ہے اور اس طرح کی کسی میں جرأت اظہار بھی نہیں ہے، اس طرح کا اپنی سوسائٹی کا جو ایک علم ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں اگر کچھ لوگ ان کی جو باتیں ہیں وہ ایک نزاع پیدا کرتی ہیں یا زیر بحث آتی ہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے، تو ان کو دانشور وہ نہیں کہتے، وہ خاص نقطہ. میں سمجھتا ہوں دانشور اگر کسی ایک نقطہ نظر، ایک واحد نقطہ نظر کی صرف نمائندگی کر رہا ہے، مطلب کوئی شخص ہے، کوئی پڑھا لکھا شخص اگر صرف ایک نقطہ نظر کی نمائندگی کر رہا ہے اور وہ صرف ایک طبقے تک اپنی باتیں پہنچا رہا ہے اور اس طبقے تک جو طبقہ پہلے ہی اس کے دلائل سے اتفاق رکھتا ہے اور انہی تک، تو ایک طرح سے وہ جو ایک کنفرمیشن بایس وہ اس میں آ رہی ہے کہ وہ صرف بار بار اپنے ہی نظریات یا تصورات کی جو تائید ہے صرف انہی سے چاہتا ہے. تو میرے خیال ہے اس کو تو دانشور کہنا مشکل ہے. دانشور کا اگر کوئی ایک ہم لے سکتے ہیں، ایک پیمانہ بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ کسی مذہب مسلک کی پرواہ نہ کرے، رنگ نسل کی پرواہ نہ کرے، اور اسی طرح کسی خاص نقطہ نظر کے جو کی بنیاد پر جو وجود میں آئے ہوئے گروہ ہیں ان کی پرواہ، اس سے باہر نکل کر جو پوری ایک انسانیت ہے ان کو مخاطب کرے اور ان کے جو بنیادی ایک مسائل ہیں ان پہ ایک جرأت کے ساتھ بولے. اب پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گروہی شناختیں ہیں وہ زیادہ مستحکم ہوئی ہیں. صحیح بات ہے.
اور آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اگر آپ لوگوں کی آراء کو دیکھیے تو آپ کو صاف لگتا ہے کہ ان کی آراء ایک خاص گروہ، وہ سیاسی گروہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہبی اور مسلکی گروہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک اس سے ہٹ کر ایک خاص نقطہ نظر پر مبنی جو گروہ وجود ان کو اس سے باہر وہ بالکل نہیں جاتے۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اگر دانشور کوئی کردار ادا نہیں کر سکا تو یہ ہے کہ وہ جن کے پاس علم ہے لیکن وہ اس علم کا دائرہ نہیں بڑھا سکے اور جو معاشرے کے باقی سب طبقات ہیں ان کو مخاطب نہیں کر سکے، تو وہ صرف ایک باکس میں بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ سو یہ دانشور کے ساتھ جڑا ہوا جو یہ مسئلہ ہے کہ ایک کسی باؤنڈری میں دانشور نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ کسی باؤنڈری کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دانشور ہم نہیں، اس کو وہ نہیں کہلا سکتا کہ وہ دانشور ہے۔ لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دانشور کی فقدان ہے دانشور کا، کہ اس طرح کا دانشور جو تمام گروپس کو ٹارگٹ کرے، وہ نہ پیدا ہونے کی وجہ ہمارا سوشل سٹرکچر ہے یا ہمارا تعلیمی نظام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے میرے خیال ہے سوشل سٹرکچر تو کہنا مشکل ہے کہ اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن اب سوشل سٹرکچر بھی وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب دیکھیں نا، جس کو ہم سوشل سٹرکچر کہتے ہیں وہ بھی تو بنایا گیا ہے نا، صحیح، کم از کم پری کلونیل پیریڈ کا جو سوشل سٹرکچر تھا وہ دوسرا تھا، اس کے بعد اور طرح ہو گیا، اور پھر سوشل سٹرکچر پہ جو بہت سی دوسری قوتیں ہوتی ہیں، جیسے خاص طور پر جو عالمگیریت کی قوتیں ہیں وہ بہت اثر انداز ہو رہی ہیں، معیشت بہت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، صحیح بات، روزگار کا دباؤ بہت اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بہت اثر ہوتا ہے سوشل سٹرکچر بھی۔ جب ہم سوشل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ہم یہ اپنے ایتھنک گروپس اور ریلیجیس گروپس کی بات نہیں کرتے، بلکہ گلوبلائزیشن کا کیا امپیکٹ ہے اور اکنامک جو سٹرکچرز ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ جی تو ہم تو وہ اس پورے معاشرے کی جو ایک ساخت ہے تو وہ پورے معاشرے کی ساخت بھی ایک طرح کے کرائسس میں ہے، اور اس کرائسس کا باعث یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک اسٹرکچر میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے، تو ہمارے تو سوسائٹی میں جس کو آپ اسٹیبلٹی کہتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتی، استحکام آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا، ایک مسلسل اضطراب اور ایک مسلسل ایک بے چینی اور ایک مسلسل اور وہ کوئی ایک تو تخلیق کاروں کے اگر اضطراب یا بے چینی ہو تو ایک مثبت چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو اضطراب اور بے چینی ہے وہ اس کا کوئی تخلیقی پہلو نہیں ہے، وہ ایک تکلیف دہ ایک پہلو ہے، تو وہ ایک سوشل سٹرکچر ایک مسلسل اس ایک سیال، ایک فلوئڈ قسم کی اس حالت میں ہے۔ مطلب دیکھیں شہروں اور دیہاتوں میں جائیں تو آپ کو نہیں لگے گا وہ ایک ان میں کوئی فرق رہ گیا ہے، شہر جو ہے وہ دیہاتوں میں چلے گئے ہیں، دیہات ایک بالکل ان کی جو اصل پرانا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، خاندانی نظام بہت بری طرح ایک تبدیل ہو رہا ہے، تو اس پہ جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں وہ سب سے بڑا تو ظاہر ہے معیشت اثر انداز ہوتی ہے ان پر، لوگ روزگار کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں یا خود خاندانی زندگی پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن جو تعلیمی نظام ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی وجہ ہے۔ صحیح، ہمارے یہاں اگر اس وقت دانش کے حوالے سے جو بڑے بڑے مسائل موجود ہیں یا اپنی سوسائٹی کو ٹھیک طرح نہ سمجھ پانے کے مسائل ہیں یا کرائسس ہے، تو اس کا بڑا سبب تعلیمی نظام ہے، اور یہ میں بالکل ہم کہنا چاہیے کہ اس تعلیمی نظام کو جس کو ایک طبقاتی بنایا گیا ہے اور اب تک چلا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے بنایا گیا ہے، یہ کوئی اتفاقات نہیں ہے، کیونکہ معاشرے میں کوئی واقعہ بھی کوئی اتفاقی نہیں ہوتا، معاشرے کی ساخت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اوپر سے کوئی ماورائی قوت ایک شامل ہوتی ہے اور وہ آپ کی سوسائٹی کو تبدیل کرتی ہے، وہ ایک آدمی کی روحانی زندگی میں اس کا عمل دخل ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک سماجی ساخت کا تعلق ہے یہ تو ایک تاریخی قوتیں ہیں، وہ اس پہ ہوتی ہیں، اور یہ جان بوجھ کے ایک جو طبقاتی تعلیمی نظام ہے اس کو رکھا گیا ہے، اور صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو یہ مواقع دیے گئے ہیں کہ وہ جس کو ہم علم صحیح معنوں میں علم کہتے ہیں اس کی رسائی اس تک ہے، باقی جو بڑا طبقہ ہے میرا خیال ہے 5% بھی نہیں ہوگا طبقہ جس کو صحیح تعلیم دی جاتی ہے، باقی جو ہیں ان کو اپنی جو سوسائٹی ہے اس سے بھی الگ کر دیا جاتا ہے، جو مدرسوں میں بچے جاتے ہیں یا سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں،
اور ان کو ایک نیا علم بھی نہیں دیا جاتا. تو میں نے جس اضطراب اور بے چینی کا کہا تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ ان کو اس تعلیم کی جو نعمت ہے اس سے محروم رکھا جاتا ہے. یعنی تعلیم کی نعمت کیا ہے؟ ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کے یہاں ذہن کی وضاحت ہونی چاہیے, واضح ذہن ہونا چاہیے. مسائل کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی حافظہ اس کا بڑا ہو, بڑے حافظہ کوئی اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے اندر مسائل کو خود اپنی نظر سے سمجھنے کی اہلیت ہونی چاہیے. اور کوئی بھی ایک بحرانی لمحہ ہے تو اس بحرانی لمحے کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس نہ صرف علم ہونا چاہیے بلکہ اس علم کو ایک تخلیق یا اختراع کرنے کی ایک اہلیت پیدا کرنی چاہیے. تعلیم آپ کو صرف تصورات نہیں دیتی بلکہ تصورات کو تخلیق کرنے کی اہلیت بھی دیتی ہے. تو اب وہ چونکہ ہمارا تعلیمی نظام یہ کام ہی نہیں کر رہا تو اس جو علم کو تخلیق یہ صلاحیت پیدا نہیں, تو اس لیے معاشرے میں ایک آپ کو نظر آتا ہے کنفیوژن بہت نظر آتا ہے. تو ایک جو واضح نقطہ نظر ہے وہ آپ کو بہت کم ملے گا. تو سر یہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے سوشل سٹرکچر کی بات کرتے ہوئے بھی ہم نے کہا, اس سے پہلے آئیڈیا کی بات کرتے ہوئے بھی ہم نے کہا کہ یہ جو نوآبادیاتی نظام ہے اس کا بہت اثر رہا جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں. تو تعلیمی نظام میں بھی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کلونیلزم ہے اس کا جو امپیکٹ ہے شاید اس کی وجہ سے یہ ریزلٹس نکل رہے ہیں؟ میں تو پہلے بالکل اس کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو یہ تعلیمی نظام ہے یہ اسی کی وراثت ہے, نوآبادیات کی وراثت ہے, اور وہ جو مزید بگڑ گیا ہے. یعنی ایک تو اس شکل میں بھی موجود نہیں ہے, وہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. یعنی یہ ہم کہیں کہ یہ اس کو عدم توجہی کا شکار رکھا گیا ہے تو یہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے. ہمارے ان کو ایسے صاحب فکر, جاننے والے, مسائل کو سمجھنے والے اور پھر آواز اٹھانے والے نہیں چاہیے. اب یہ جو آپ کو شعور کچھ ملے گا پاکستان کے کچھ ان علاقوں میں, پنجاب میں ویسے کم ملتا ہے جہاں کرائسس, جب کرائسس زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں. تو جن پاکستان کے حصوں میں وہاں ان کو مسلسل ایک کرائسس کا سامنا رہتا ہے, سیاسی کرائسس کا خاص طور پر, تو وہاں خود بخود لوگوں کے یہاں ایک سیاسی شعور زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ وہ خاص پنجاب میں تو خیر کم اس طرح کرائسس نہیں آتا, اس لیے پنجاب کے رہنے والے کم سیاسی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کرائسس سے اس کا زیادہ تعلق ہے تعلیمی اداروں کے مقابلے میں, کہ آپ کس طرح کی تھنکنگ فیکلٹی جو ہے اس کو جنم دے رہے ہیں. نہیں, تعلیمی نظام سے تو خیر تعلق ہے ہی صحیح کہ ہم نے تعلیم کو جتنا نظر انداز کیا ہے اور جو تعلیم کو نوجوانوں کے اندر جس اہلیت کو پیدا کرنا چاہیے تھا وہ تو پیدا نہیں کی گئی سوائے چند ایک لوگوں کے. وہ ایک ہے چھوٹی سی ایک اقلیتی ایک تعداد ہے, لیکن اس کا نقطہ نظر بھی ایک جو ہے وہ اس پورے معاشرے کے حق میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب دانشور نے کردار ادا نہیں کیا تو جن کے پاس علم ہے, جو معاصر دنیا کا ایک علم رکھتے ہیں اور اچھا علم رکھتے ہیں, وہ سوسائٹی سے کٹے ہوئے ہیں باقی سے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو انگریزی جو نظام تعلیم ہے اور اعلیٰ انگریزی تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے پڑھ کر جانے والے جو باقی سوسائٹی ہے اس سے بہت کم تعلق رکھتے ہیں. چند ایک افراد کبھی کبھی کو نکل آتا ہے, مجموعی طور پر وہ نہیں آتے. جو باقی لوگ بچ جاتے ہیں جو مدارس میں جاتے ہیں یا سرکاری اسکولوں اور کالجوں اور سرکاری یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, تو ان کے پاس وہ اپنے معاشرے وہ ایک اور طرح سے اپنے معاشرے سے ایلینیشن کا شکار ہوتے ہیں, یہ دوسری طرح سے اور معاشرے سے ایلینیشن کا شکار ہوتے ہیں. وہ ہمارے یہاں وہ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب آئے تھے تو ان سے بعد انہوں نے بڑی مزیدار, انہوں نے کہا یہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کر کے ڈاکٹریٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے یہ بعد میں رکشے والے سے بات نہیں کر پاتا. تو یہ جو فرق ہے نا ہمارے معاشرے میں, ایلینیشن بہت ہے. کہ مطلب یہ تعلیم کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس تعلیم کو اس کے جو تعلیم کا فیض ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائیں. بالکل صحیح. اور اپنے معاشرے سے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری یونیورسٹیوں کا ایک بہت بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں رہنے والے تمام شعبے ایک نہیں تو وہ اپنے اس معاشرے سے کٹے ہوتے ہیں. وہ ایک جس کیمپس میں رہتے ہیں کیمپس سے باہر کی زندگی سے وہ تعلق نہیں رکھتے. اچھا سر, یہ تو ہم بات کر چکے دانشور کے بارے میں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دانشور تو ہمارا شکار ہو گیا مختلف قسم کے پرابلمس کا, لیکن دانشمند تو موجود ہے, تو ہم اپنی دانشمند کو اپنا فیس بنانے کی کس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح فرنٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو اپنے معاشرے سے ایک بیگانگی ہے اور ایک جس طرح کٹے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں شہروں سے اور شہروں کے اندر قائم یونیورسٹیوں اور اداروں سے باہر جا کر صحیح جانا چاہیے، اور وہاں لوگ ہو سکتے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے، کیونکہ وہ ایک کچھ حصہ آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچ گیا ہے، جو ایک صدیوں سے چلی آ رہی روایات تھیں وہ ان کے پاس ہے، اور جو ان کے پاس کچھ اورل کہانیاں اور کچھ لوگوں نے کام بھی کیا ہے، جیسے سید بھٹہ صاحب نے یہ کام سید کیا ہے، بھٹہ صاحب نے کیا ہے، ہاں تو ان کو وہ انہوں نے جمع کیا، انہوں نے یہی کوشش کی، انہوں نے یہی کوشش کی، وہ جو دانش مند موجود تھے، ہاں جی، اور جن کو اچھا دلچسپ بات یہ کہ ان دانش مندوں کی جو ان میں سے ان بہت سے دانش مندوں کی جو تقدیر ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں تھی، ان کو اس معاشرے نے بھی ایک نچلے درجے پہ رکھا ہوا تھا، لیکن ان کے پاس ہے بالکل صحیح بات، ان کے پاس تاریخ کا شعور ہے، ان کے پاس سوسائٹی کا شعور ہے، سوسائٹی کے مسائل کا علم ہے اس کا ہے۔ اچھا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ زبانی روایات ہیں اور کچھ وہ پرانے جو چیزیں ہیں ان کو نئے سرے سے پڑھا جائے۔ صحیح، مثلا میں آپ کو ایک دلچسپ بتاتا ہوں، ہمارے یہاں تھیوری پہ ظاہر بہت بات ہوتی ہے اور یہ اسٹرکچرلزم کا ذکر ہوتا ہے کہ سوشیئر نے یہ اسٹرکچرلزم کا نظریہ پیش کیا، اور اس میں جو اس نے یہ کہا کہ جو زبان ہوتی ہے یہ لاجیکل نہیں ہوتی، یہ کنونشنل ہوتی ہے، اور اس کا یہ کلچرل ہوتی ہے، اس میں منطق نہیں ہوتی، اس میں رواج اہم ہوتا ہے، یہ باتیں۔ اور دوسرا زبان میں جو معنی ہوتے ہیں وہ معنی ایک کلچرل کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، اور زبان ایک فارم ہے، یہ تمام نظریات بالکل اسی شکل میں جو بدھی لسانیات ہے اس میں موجود ہے۔ صحیح، دیگناگ ایک 6 صدی کے ایک تھے بدھی فلسفی، مہاتما بدھ کی فکر سے جو متاثر تھے، ان کے ایک دانش مند تھے، صحیح، ان کے ہاں یہ نظریات بالکل ٹھیک اسی شکل میں موجود ہیں، بالکل صحیح، لیکن چونکہ ہم ان سے کٹے ہوئے تھے، ہم نے اپنے جو اصل میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی جو تاریخ تھی کلونیلزم کے بعد ہم نے اپنی تاریخ کو نئے سرے سے لکھنا شروع کیا، تو اس کو ہم نے مذہب کے حوالے سے دیکھا لیکن علم کے حوالے سے بہت کم دیکھا، بالکل صحیح، اور اس علم کا جو پھر یہ بھی تھا کہ ہم ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان کا سب سے زیادہ میرے خیال ہے جو مشکل ہے، یا پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ جو ایک پیراڈاکسیکل حالت ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے، جنوبی مسلمانوں کی۔ باقی ایرانیوں نے، مصریوں نے، انہوں نے اپنے پرانے کلچر کو جو پہلے اسلام سے پہلے تو اس کو قبول کیا، مجموعی طور پر ہمارے ہاں اس کو قبول نہیں کیا گیا، تو لہٰذا ہم نے اسی زمین پر جو پیدا ہونے والے کچھ بڑے لوگ تھے اور جنہوں نے بڑا علم پیدا کیا اس سے الگ کٹ گئے، تو ہم نے صرف اپنے ماضی کی طرف جب گئے ہیں تو وہاں سے تھوڑا سا کلچر کا حصہ جو زیادہ پروگریسو تھے انہوں نے کلچر پہ توجہ دے لی، اور جن کا مذہب کے ساتھ تھا انہوں نے وہ مذہب کی شناخت بنا لی، تو ہم ان کو نہیں کر سکے۔ تو ان دانش مندوں، اگر ہم کہتے ہیں کہ دانش مند اور دانشور کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں ہمارے اس ماضی میں جو علوم موجود ہیں تو ان کو نئے سرے سے پڑھنا چاہیے، اور آج کے زمانے کے حوالے سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے، اور اپنے نظریات کو جب ہم وضع کریں، تھیورائز کریں تو ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان کو رد کرنے کی بھی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو گلوریفائی کریں، ماضی کی ہر چیز کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے، ہمارا جتنا تنقیدی نقطہ نگاہ مغرب کے بارے میں، کلونیلزم کے بارے میں ہونا چاہیے، اتنا ہی تنقیدی نقطہ نگاہ ہمارا اپنے ماضی کے بارے میں ہونا چاہیے، پھر ہی ہم ایک صحت مند معاشرہ یا ایک صحت مند فکر دے سکتے ہیں۔ تو دانش مند کے لیے دانش مند جو اس وقت موجود ہیں ان کی طرف جانا چاہیے، اور جن کی فکر اس اورل لٹریچر میں یا تحریری طور پر ہوئی ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ بالکل درست، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے یہاں پہ۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو دانشور کہا تھا، میرا خیال ہے کہ اب مجھے دانش مند کہنا چاہیے۔ نہیں، آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہا بس۔ سر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ بینگ ود اس، تھینک یو ویری۔ ناصر عباس نیر صاحب سے ہم نے بات کی اور ہمیں پتہ چلا کہ آئیڈیا کس طرح سے جنم لیتا ہے، اس میں کرائسس کا رول کیا ہے، اور آئیڈیا کے ساتھ اسے پیدا کرنے والے کا نام دانشور ہے یا دانش مند ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح دانشور دانش مند سے مختلف ہوتا ہے اور ان کی دانش اور دانائی بھی مختلف ہوتی ہے، لیکن ہمارے جیسے معاشرے کے اندر ہم دانشور کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے دانش مند کو شاید ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام کے مسائل
کیا ہیں جس میں دانشور پنپ ہی نہیں سکتا، اس کی مختلف ریزنز ناصر عباس نیر صاحب نے ہمارے سامنے رکھی۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک نوآبادیاتی نظام میں سے گزر کر آج جس سٹرکچر میں، جس سوسائٹی میں بس رہے ہیں، ایک کرائسس سے گزر کے آئے ہیں، اور اس کرائسس میں کس طرح کے آئیڈیا کو جنم لینا چاہیے، اور اس کے اندر نہ صرف دانشور کا بلکہ دانش مند کا بھی بہت سٹرونگ رول ہو سکتا ہے، اور ہمیں اپنے دانش مند کو اہمیت دینی چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اپنی دانست میں اپنے مسائل کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور اس کے کیا سلوشنز ہیں وہ شاید دریافت کر سکتا ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے معاشرے کے، اس کے جو انفرادی مسائل ہیں ان کو کس طرح سے سولو کیا جا سکتا ہے۔ یہ دانشور اور دانش مند، اس پہ ہمیں مزید بھی بات کرنی چاہیے اور سوچنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں، ہمیں ان سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔